السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، چوتھے پارہ کا ہم نے 8واں رکوع شروع کیا تھا۔ سورہ آل عمران ہماری جاری ہے اور 8واں رکوع ہم نے 159 یعنی 159 آیت تک پڑھا تھا۔ آج ہم اگلا اپنا شروع کریں گے۔ پچھلے اس کے لیسن میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ تم جنگ میں نہ جاؤ، گھر بیٹھ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جبکہ موت تو آنی ہی آنی ہے، چاہے جنگ کے میدان میں ہو یا چاہے گھر کے بستر پر ہو، ہر جگہ موت آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان کو جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت آ جائے، کیونکہ وہ اللہ پاک اس کا اجر اپنی طرف سے دیتا ہے، اور خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ نرم دل ہیں اس لیے یہ آپ کے ساتھ رہے، اگر آپ کا دل سخت ہو جاتا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، یعنی یہ سب آپ سے الگ ہو جاتے۔ اے میرے نبی، ان کے لیے دعائے بخشش کیجئے تاکہ میں ان کی شفاعت کروں۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو صلاح مشورہ کیا جائے، اور اپنا ارادہ جب آپ کسی معاملے میں کر لیں تو پھر اس کو پکا ارادہ کریں اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں، کیونکہ اللہ پاک توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو چلیے آج کا اپنا اگلا لیسن شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر ینصرکم اللہ، مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالی، فلا غالبا، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، لکم تم پر، وَإِنْ، اور اگر یخذلکم، وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فما، تو کون، ذَلَّذِی، وہ ہے جو ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری۔ من بعدی، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات تمہاری مدد کرے تو کسی میں طاقت نہیں جو تمہیں ہرا سکے، اور اگر اللہ کی ذات تمہیں چھوڑ دے تو کسی میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ تمہیں کامیاب بنا سکے۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، یعنی ایمان والوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، کیونکہ باقیوں کو تو توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں ان کا پہلا کیا کام ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ بھروسہ ہی تو ہے جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ وما، اور نہیں، کانا، ہے، لنبی، کسی نبی کے لیے، ان یغلا، کہ خیانت کرے، وما، اور جو کوئی یغلل، خیانت کرے گا، یاتی، لے آئے گا، بما غلہ، خیانت کی ہوئی چیز کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ثم، پھر، توفا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم، اور ان پر، لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ احد کے درہ پر متعین تیر اندازوں نے جب دوسرے مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس نے جو چیز لے لی اسی کی ہو گئی اور ہم بالکل محروم ہی رہ جائیں۔ یہ خیال کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت فرمائی تو کوئی معقول جواب نہ دے سکا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی، کیا تم یہ خیال کرتے تھے کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہ دیں گے؟ تو تب اس وقت یہ والی آیت نازل ہوئی۔ مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز چھپا کر لینا، اس آیت میں اس جرم کی قباحت اور اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ جو بھی خیانت کی ہوئی چیز ہوگی قیامت کے دن اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ جب خیبر پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو ان دنوں میں ایک شخص
جس کا نام نہیں بتایا گیا کتب میں، فوت ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ لے کر عرض کی گئی، جنازہ کے لیے عرض کی گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ دو۔ صحابہ کرام کے چہرے تو بدل گئے، ان کی رنگت بدل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ہمراہی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے اس کا جنازہ تم ہی پڑھا دو۔ ہم حیران ہو گئے، صحابہ کرام نے عرض کرنے لگے کہ ہم حیران ہو گئے، اور جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو ہمیں اس کے سامان سے یہودیوں کے چند منکے ملے جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں معمولی سی خیانت بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ نیز یہ بھی پتہ چل گیا کہ نگاہ نبوت سے اتنی سی بات بھی پوشیدہ نہ تھی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رب کی ذات پر اور رب کے پیارے حبیب پر کہ جو کس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور اللہ پاک اسی طرح ہمیں ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے جو ہم لمحہ بلمحہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، اب تو ہم تمیز ہی بھول گئے حق اور باطل کی، گناہ اور ثواب کی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔